کہ جب بھی کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو انہیں کہنا چاہیے ابلیس اکبر، کیونکہ ان کے لیے ابلیس ہی ہے ان کا خدا، اللہ نہیں ہو سکتا جو اپنی بچیوں کے ساتھ کسی دوسرے کی بچی کے ساتھ ایسا کوئی کر سکتا ہے، اس کے لیے ریپ ایک کتنا آسان ہے۔ اور مجھ سے کہتے ہیں ایک مولانا صاحب بولے، میں نے تو خیر آپ کو کیا بتاؤں آرزو، اتنا برداشت کیا ہے اور کیا کچھ بےہودگی میں نے نہیں سنی ہے، مجھے شرم آتا ہے کس طرح کے مسلمان ہیں یہ لوگ، اتنی گندی باتیں کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ سے۔ لیکن شازی اب اگر ہم بات کریں جیسے ہم افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ اسکول بند، یہاں پہ بھی اس طرح کا ماحول بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا ملالہ یوسفزئی کو جس طرح سے روکا گیا، تو یہ اسلامک کنٹریز میں جو ہے ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ نکلا ہو، کوئی بہت بڑا کسی نے ڈاکٹر یا کوئی اس طرح کی سائنٹسٹ کہہ لیں یا کوئی بھی ایسی فیلڈ میں، آئی ٹی فیلڈ میں، ایسا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اسلامک کنٹریز ہی پیچھے کیوں ہے؟ اور اب جب یہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو بہت دفعہ ہم نے یہ بھی سنا کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور طالبان کو ویلکم کیا، وہ ویڈیوز بھی دیکھی، کیسے لیتی ہیں آپ ان سب واقعی کو؟ میں دیکھیے اسلام جس مقصد کے لیے آیا تھا اور جس لیے تھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پورا ایرا تھا جاہلیہ کا، تو وہ ان لوگ نے تو جو کچھ روشن خیالی آنی تھی وہ سب انہوں نے بالکل نگیٹ کر دیا ہے، یہ جاہلیہ کی طرف چلے گئے ہیں، کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، مطلب اور میں تو آپ کے چینل پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو انہیں کہنا چاہیے ابلیس اکبر، کیونکہ ان کے لیے ابلیس ہی ہے ان کا خدا، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو کہتے ہیں نا مرسیفل اینڈ کمپیشنیٹ، ان میں کوئی مرسی دیکھتی ہیں آپ جو اپنی بچیوں کے ساتھ کسی دوسرے کی بچی کے ساتھ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ریپ ایک کتنا آسان ہے، کسی کو مارنا، کاٹنا، ذلیل کرنا، اس طرح کی دہشت گردی کرنا، یہ مطلب اس سے زیادہ خوفناک چیز نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ کے اپنے اندر کی انسانیت ہی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اور مقصد کیا تھا مذہب کا کہ آپ ریفائنڈ ہو ایز اے ہیومن بینگ، آپ سچ اور سچائی اور برائی میں شناخت کریں، اسی لیے تو سارے رولس تھے نا، سارے ڈوز اور ڈونٹس تھے، لیکن آپ ایسے لکیر کے فقیر بن گئے ہیں کہ آپ جو اس کا ایسنس ہے وہی آپ سمجھ نہیں پائے، وہ تو آپ سمجھ نہیں پائے، پر آپ نے جو آپ کو کنوینئنٹ لگا آپ نے وہ اس کو پکڑ لیا، آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ اب جیسے جلباب ہے، جیسے کور کرنے کی بات ہوتی ہے، پردہ کے بارے میں آپ دیکھیے بڑا کنوینئنٹ کر رکھا ہے، اور قرآن شریف میں پڑھیے آپ، اچھا اس کا انٹرپریٹیشن میں دیکھیے، اس کو الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، اور کون سا ورژن کریں گے، والی حدیث کو سب سے اوپر رکھیں گے جو سب سے زیادہ عورتوں کے خلاف ہوئی، ایسی بھی بہت ساری حدیث ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن نہیں، ان کو وہی چاہیے۔ تو بھئی مسلمان عورتیں بھی تو مسلمان ہیں، طالبان کے خلاف اگر ہم لوگ بولتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن جن کو وہ پریشان کر رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، بالکل، بچیاں بھی تو مسلمان ہیں، وہ جو بیچارے جو مرد ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، بالکل نہیں، اور مسلمان اگر نہ بھی ہو بھائی انسان تو ہے نا، کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو سب سے پہلے تو انسان ہے۔ ریلیجس آئیڈینٹی کو اتنا زیادہ پولیٹیکل آئیڈینٹی بنا دینا اور ہر جگہ اس کو لے آنا، مطلب آپ پولیٹیکل ڈسکشن کر رہے ہیں شروع ہو جاتے ہیں آپ اس میں ریلیجن، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ اپنے نمازیں پڑھیے جب وہ آپ کا وقت ہوتا ہے، آپ کا ریلیجس وہ ہے، آپ ہر پبلک فورم میں، ہر پولیٹیکل فورم میں آپ اس کو لے آتے ہیں، ابھی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور مجھ سے کہتے ہیں ایک مولانا صاحب بولے، میں نے تو خیر آپ کو کیا بتاؤں آرزو، اتنا برداشت کیا ہے اور کیا کچھ بےہودگی میں نے نہیں سنی ہے، مجھے شرم آتا ہے کس طرح کے مسلمان ہیں یہ لوگ، اتنی گندی باتیں کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ سے۔ اور خاص طور سے جو اپنے کو مولانا کہتے ہیں، تو میں ان سے جب کہتی تھی ان کا حلیہ دیکھیے، اب کیونکہ میں نے سر اپنا ڈھاکا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ مرد ہیں، آپ غیر عورت کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھتے ہی نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ میں نے برقع پہنا ہے، تو سب سے پہلے تو گناہ آپ کر رہے ہیں، میں تو غیر عورت ہوں نا آپ کے لیے، تو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کا دھیان کیوں جا رہا ہے؟ لڑکیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، کیوں پہن رہی ہیں، کیوں آپ کی ذہنیت میں گندگی ہے؟ اور دیکھیے نیت کتنی ضروری ہے، آپ جانتی ہیں بار بار اسلام میں نیت پر، قرآن شریف میں اور اتنی آیتوں میں بھی، اور اس کے کتنے انٹرپریٹیشنز میں
بلکہ صلاح سے پہلے بھی, نماز سے پہلے بھی نیت کے باندھنا کتنا ضروری ہے. تو نیت پر غور نہیں کرنا چاہ رہے, اور آپ کی نیت ہی اگر خراب ہے تو کیا فائدہ ہوا. لیکن شازیہ اگر ہم دبئی جائیں یا کسی دوسری ایجپٹ وغیرہ جائیں, وہاں پہ جو مرضی ڈریس پہنے کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. یہ والی بیماری صرف ہندوستان پاکستان کے لوگوں میں ہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈریس پہنا ہوگا تو یا اسکرٹ پہنا ہوگا تو مڑ کے ضرور دیکھیں گے, اگر جینس پہنی ہوگی تو مڑ کے ضرور دیکھیں گے. یہ ہم نے وہاں تو نہیں دیکھا, اسلامک کنٹریز تو وہ بھی ہیں, تو یہیں پہ کیوں ہے؟ بالکل سب پہنتے ہیں. آپ جارڈن جائیے, آپ کتنی جگہ, میں تو بہت ٹریول کرتی ہوں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کر. اور آپ جائیے یو اے ای میں, الگ الگ جگہ آپ جائیے, قطر جائیے, آپ دیکھیے وہاں پہ تو آپ کو نہیں دکھے گا, مطلب بلکہ شلوار قمیص تو خیر وہاں پہ ہے ہی نہیں, اس طرح کے کپڑے ہی نہیں ہیں. وہ تو جینس اور لانگ شرٹس پہن لیتے ہیں, کبھی اسکارفس پہن لیتے ہیں. بلکہ جارڈن میں میری بہت اچھی فرینڈ ہے, وہ اب برقع پہنتی ہے, مطلب کور کرتی ہے, لیکن اس کی ماں نے کبھی نہیں کیا. لیکن اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے نا, وہ اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کور کرنا چاہے. ماحول بنایا جا رہا ہے. نہیں, یہ مرضی نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ انڈیویجول چوائس ہے. نہیں, یہ ایک کنڈیشننگ ہے, یہ پولیٹیکل کنڈیشننگ ہے. جب زیادہ ماحول بنا دیا جاتا ہے اور بار بار بات کی جاتی ہے تو ایک عورت سوچتی ہے کہ ہاں شاید یہی طریقہ ہے. تو یہ کنڈیشننگ ہے, یہ انڈیویجول چوائس نہیں ہے. کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ان کی جو ماں تھی اور ان کی جو نانی تھی, میری جو دوست ہے جارڈن کی, وہ اس وقت ماحول لبرل تھا. یہ جو اسلامائزیشن لایا جا رہا ہے فورس کر کے ریلیجیس آئیڈینٹی کی طرح تھوپا جا رہا ہے کہ لڑکے بھی جو کلین شیون نہیں رہیں گے, اور لڑکیاں کی شادی طالبان سے ہوگی اور کوئی منع نہیں کر سکتا, اور لڑکیاں گھر میں رہیں گی. اگر آپ کام کرتی تھے آپ کو گھر میں پیسے مل جائیں گے. یہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایک عورت کا, ایک لڑکی کا سماج کا حصہ ہونا, ایک گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا. یہ کتنا ضروری, کتنا نارمل ہے. یہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور آپ اپنے ہی بیٹوں کا, اپنی ہی بیٹیوں کا, اپنے ہی معاشرے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں اس بات کو. یہ آپ اتنی بد تہذیبی دکھا رہے ہیں اپنی امی کے لیے, اپنی نانی, اپنی دادی, اپنی چچی جان کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی پوتی نواسی کے لیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان سب لوگوں سے جو ایسی باتیں کہتے ہیں.